اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلی وصیت جو ہے لقمان علیہ السلام نے یہ کہی، اور اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کہ اے آدم کی اولاد، اگر پورے زمین بھر کر بھی تم خطا کر کے، گناہ کر کے میرے سامنے آئے اور اس حالت میں مجھ سے ملاقات کی، تو میں اسی یعنی زمین بھر گناہ تمہارے جو ہے تم وہ لے کے میرے پاس ہے، لیکن میرے ساتھ اگر کسی کو شرک نہیں کیا، شریک نہیں کیا، تو میں لآتیتک بقرابها المغفرہ، تو میں جتنے گناہ تم لے کے آؤ گے اتنی ہی مغفرت اور بخشش جو ہے اس کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گا. یعنی کہ اللہ کو شرک جو ہے یہ ہر حال میں جو ہے مذموم ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے. تو لہٰذا شرک سے ہر حال میں نے اور آپ نے بچنا ہے. انشاءاللہ گناہ اگر ہو بھی گئے تو پہلی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو روزمرہ کے نمازیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، تو چھوٹے گناہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بخش دے گا، اور بڑا گناہ بھی کوئی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں موت سے پہلے اس کی توبہ نصیب فرما دے گا. کیونکہ میں اور آپ شرک سے بچے ہوئے. شرک سے اگر کوئی اجتناب نہیں کرتا، نہیں بچتا، تو وہ خطرے میں ہے کہ وہ جتنے بڑے جو ہے اعمال کر لے تو اس کے اعمال اکارت جائیں گے اور وہ ضائع جائیں گے. دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی، فرمایا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی عمل اگر تم لے کے آؤ گے، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، یعنی چٹان میں چھپا ہوا کسی گہرائی میں ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تو اللہ رب العزت اسے بھی ظاہر فرما دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز دور نہیں ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم دو اگر بندے کھڑے ہیں، ہم دو بندے کھڑے ہیں اور دور سے جو ہے 1 گھنٹہ کی مسافت سے کوئی بندہ آ رہا ہے. میرے ساتھی کے پاس دوربین ہے، وہ دوربین لگا کے اس شخص کو دیکھے گا، تو وہ 1 گھنٹے بعد آنے والا شخص مجھے کب پتہ چلے گا؟ جب 1 گھنٹے بعد یہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ فلاں شخص ہے. لیکن جو دوربین والا شخص ہے، میرا ساتھی جو ہے، وہ دوربین لگا کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے مجھے بتا دے گا کہ بھائی وہ فلاں شخص آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایسا آلہ ہے، ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے اس نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے بتا دیا کہ وہ فلاں شخص ہے. اللہ رب العزت جس نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے سامنے مسافتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے کون سی چیز کہاں ہے، کون کیسے اعمال کر رہا ہے. ابھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ جو ہے یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، یا AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو ہر چیز جو ہے انسان خود بخود جو انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے جو آج سے جو ہے ہزاروں سال بعد میں ہونے والا ہے. اس کے آئیڈیاز، اندازے انسان لگا لیتا ہے. تو چاہے جائے کہ رب جو ہمیں پیدا کرنے والا، ان سب چیزوں کو ترتیب دینے والی ذات جو ہے اللہ رب العزت کی، تو اسے کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہر چیز جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رب نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ذرہ برابر بھی
کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی کوئی شر کرے گا، گناہ کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اسے دیکھ لے گا. تو لہٰذا ہم جب گناہ کرنے لگ جائیں، جب ہمارا من کرے، دل کرے، تو ہم ان آیتوں کو سامنے رکھیں کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا حساب دینا ہے، گناہ کیا تو اس کا بھی حساب دینا ہے. تیسری جو نصیحت ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی، کیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے کیا کرو؟ نماز قائم کرو. معلوم ہوا نماز صرف اسی امت کے لیے نہیں تھی، نماز اسی امت کے لیے نہیں. جب سے رب تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو نماز اس وقت سے تھی. ہاں تراتیب مختلف تھی، ترتیبیں مختلف تھیں اور پڑھنے کے انداز مختلف تھے، لیکن نماز شروع سے موجود تھی. تو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. وقت نکل گیا تو نماز نکل گئی، وقت نکل گیا تو نماز نکل گئی. ایسا نہیں کہ جب جی چاہا کوئی بھی نماز پڑھ لی. اور بالفرض ہم نے وقت کے اندر بھی اگر نماز پڑھی ہے اور ٹال مٹول کر کے اینڈ والے آخری جو ہے وقت میں پڑھی ہے تو یہ نماز منافقین کی نماز کہلاتی ہے. کیوں کہ جب اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب منافقین کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی میں کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور جب کھڑے بھی ہو بھی جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وہ بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ظاہر ہے جب اینڈ وقت میں نماز کا وقت ختم ہونے کو تب جو کوئی نماز پڑھے گا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ جیسے کوا ٹکرے مار رہا ہو، کورا ٹھونگے مار رہا ہو، چونچے مار رہا ہو. تو حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. تو اس طرح کی نماز پڑھے گا. ظاہر وقت نہیں ہے کہ بھائی جلدی جلدی جو ہے ٹوٹل پورا کرو، بری الذمہ ہو جاؤں. تو ایسے لوگ بری الذمہ بھی نہیں ہوتے، یہ خطرے والی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھ لی، کم از کم بری الذمہ ہو گیا، بھائی فرض ادا ہو گیا، تو پھر جو ہے بچت کے چانس ہوتے ہیں. لیکن ایسی نماز کہ جس میں اعتدال بھی نہ ہو، تیز تیز پڑھی جائے، ایسی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو 3 مرتبہ واپس بھیج دیا. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ان میں صرف کیا کمی تھی؟ اعتدال کی کمی تھی. یعنی آرام آرام سے نہیں پڑھ رہے تھے، تھوڑا تیزی سے پڑھ رہے تھے، باقی پوری چیزیں کمپلیٹ تھیں. لیکن فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، 3 مرتبہ واپس بھیج دیا. آج میں اور آپ اپنی نمازوں کا تھوڑا محاسبہ کر لیں، آیا ہم وقت پہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو اقامت الصلاۃ میں کیا ہے؟ ایک تو یہ وقت پہ نماز پڑھنی، دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، بارہا جو ہے یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہے، میں نے بھی سنایا ہے، ویسے بھی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. انہوں نے اتنے عذر پیش کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نابینا بھی ہوں تو اور ایسا کوئی شخص بھی نہیں جو مجھے پکڑ کے یہاں تک لا سکے، رستہ بھی دشوار ہے، کئی معاملات ہیں، تو مجھے اجازت دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رخصت دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں وحی کا نزول ہوا، آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، کیا آواز آتی ہے تمہیں اذان کی؟ کہا جی آتی ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آواز آتی ہے اذان کی. فرمایا اذن لا اجد لک رخصہ، پھر میں آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں. تو ہم بھی اپنا محاسبہ کر لیں، آیا ہمارے گھر بھی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا میں اور آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں یا ہمیں زحمت ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہماری نمازیں کس میں ہیں؟ خطرے میں ہیں. اور نماز ہی ہمارے پاس ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمانوں والا حال ہے. ہم صرف فارم میں جو مسلمان لکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان، تو ہم صرف فارمی مسلمان نہیں ہیں بلکہ عملی مسلمان ہیں. تو اگر نمازیں ہماری صحیح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا. جب
قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، اور نماز ٹھیک نکلی تو آگے جو ہے ہمیں شفٹ کر دیا جائے گا، اگلے امتحان کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور وہ امتحان نماز کے بقدر آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ پاسنگ مارکس ہمیں کم از کم مل ہی جائیں گے۔ جب قیامت کے دن سب سے پہلا جو ہے سوال ہوگا کس کا؟ نماز کا، تو ہم بھی آج سے جو ہے نماز اپنی کم از کم صحیح کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کر کے ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ پھر لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت کی، چوتھی نصیحت کی، فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ترتیب آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ترتیب کیا چل رہی ہے؟ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تلقین کی، وہ نصیحت کی، اور پھر کیا کہا؟ پھر یہ فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو، گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کل کو ظاہر کر دے گا، تو گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نماز قائم کرو۔ نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے اجتناب کرو۔ اور یہ بھی کس کی ڈیوٹی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف پیغمبروں کی تھی، ہم تو بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے، فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اگر میں اور آپ بہترین امت بننا چاہ رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ اور اس کے درجے ہمیں یاد رکھنے چاہیے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تین درجے، کیا؟ تین درجے۔ پہلا درجہ آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے جو ہے برائی کو روکنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکنا ہے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے اس برائی کا ساتھ نہ دے، دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے قلیل اور چھوٹا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لیں ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اور ایمان خطرے میں ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنین مرد اور مومنین عورتیں، یعنی سب جو ہے جتنے مومنین ہیں آپس میں وہ کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، تو یہ حدیث بھی ساتھ میں ملا لیں۔ کون سی؟ کہ ایک مومن دوسرے مومن کا کیا؟ آئینہ ہے۔ ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے کو جب دیکھا تو آئینے نے ہمیں کیا بتایا کہ بھئی آپ کے چہرے پہ یہ اسپاٹ ہیں، داغ ہیں، آپ کے چہرے میں یہ گند لگا ہوا ہے، اسے دھو لیں۔ ایسا ہی ہے، اب آئینے سے ہٹ گئے، دوسرا بندہ آئینے کے سامنے آ گیا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئینہ اسے پکڑ کے بیٹھ جائے؟ ہاں بھئی جو تم سے پہلے مجھے دیکھنے آیا تھا تو اس شخص کے چہرے پہ یہ داغ تھے، یہ پمپلس تھے، یہ جو ہے معاملات تھے اس کے۔ کیا کبھی آئینہ ایسا کرتا ہے؟ آئینہ صرف داغ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کے سامنے جا کے اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ تو فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا کیا؟ آئینہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے آئینے کا کام کرنا ہے، آپ نے میرے لیے آئینے کا کام کرنا ہے۔ اور آئینہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے نہیں دکھاتا، بلکہ آئینہ کیسے دکھاتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے خلوت میں ہوں، مجلس سے ہٹ کے ہوں، تو میں آپ کی اصلاح کروں، آپ میری اصلاح کریں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ تو جو ہے ممبر پہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو آپ تو اس مجمع میں کر رہے ہیں۔ تو یہ مجمع میں سب سے پہلی نصیحت میری اپنے لیے ہے، ایسا نہیں کہ میں یہ سب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلی نصیحت جو ہے، جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے خود کو، اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو میرے لیے ہے، اور پھر ہم سب جو ہے مل کر ان چیزوں کی اصلاح کریں۔